وَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلے کرو. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے ہوشیار رہو. عزیزان گرامی، اس لفظ پہ ہم ذرا غور کریں گے. قرآن مجید اگر کہتا ہے کہ کفار سے ہوشیار رہو، ان کی چالوں کو سمجھو، تو کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی قومی یا قبائلی عصبیت کا مظاہرہ کریں، یا اپنے خاص مزاج میں اکھڑ پن کا مظاہرہ کریں، اور ایک پورے ملک کو یا پوری قوم کو ہم اپنے ہاتھوں غارت کروا لیں. اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہوشیاری سے چلو ان کے ساتھ، ان کی چالوں کو سمجھو. واحذرہم، ان سے بچ کے رہو، بہت حکمت اور ہوشیاری کے ساتھ. ان یفتنوک، کہ تمہیں کسی فتنے میں ڈال دیں گے. عن بعض ما انزل اللہ الیک، اور تم سے وہ چھڑوا دیں گے جو اللہ نے تم پہ نازل کیا ہوا ہے. قرآن پہ عمل چھڑوا دیں گے، شریعت کا نفاذ تم سے چھڑوا دیں گے. دین کا بڑا جز، دین کے نفاذ کو تمہیں فتنے میں ڈال کے تم سے چھڑوا دیں گے. ذرا بچ کے، ہوشیار ہو کے ان کے ساتھ برتاؤ کرو. قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے فیہ ذکرکم، اس میں تو سب کا ذکر موجود ہے. میں نے تو سب کا حال اس میں لکھ رکھا ہے. عزیزان گرامی، گزشتہ 1.5-2 ماہ میں ہمارے ساتھ جو ہوا، اگر ہم فاحذرہم پہ عمل کر لیتے، ذرا ہوشیاری سے کر لیتے، اور ایک وہ مزاج ہوتا ہے ہمارے بعض قوموں کا، خاص طور پر پٹھان بھائیوں کا، ایک اکھڑ پر، ایروگنس، کہ ہاں ہے ہمارے بات کو سامان لے لو. یہ واحذرہم کے خلاف تھی، یہ بات حکمت کے خلاف تھی. دین ہمیں حکمت سکھاتا ہے، اور دین فرمایا کہ اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈر کے رہا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ فراست مومن، حکمت، دانائی، یہ بہت بڑی بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ تعلیم عطا فرماتے ہیں. اگر اس حکمت اور اس دانائی سے، فراست سے ہم کنارہ کش ہو جائیں اور ایک ایک بات ہم انا کا مسئلہ بناتے چلے جائیں تو بڑے بڑے نقصان ہو جایا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، یہود نے مسلمانوں کو ہمیشہ فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور اس ایک تو آپ نے گزشتہ 1.5 ماہ میں دیکھ لیا، 2 ماہ میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل وہی کچھ ہوا ہے جو فتنہ تاتار کے زمانے میں ہم پہ ہو گیا، کہ ہمارے ہی کچھ لوگوں نے جا کے تاتار کو دعوت دی، منگولوں کو، کہ آؤ ہم تمہیں اپنے سارے بغداد کے اور پوری سلطنت کے نقشے دیتے ہیں، یہ لے لو اور حملہ کر دو، اور ہم در پردہ تمہارے ساتھ ہوں. یہ وہی کچھ دوبارہ ہو گیا. عزیزان گرامی، یہود نے ہمارے ساتھ یہی کیا، اب بھی یہ بھی انہی کی سازش تھی، اور حضور کے زمانے میں بھی
اصل بات یہ ہوتی ہے کہ دیندار لوگ جب دین پہ، اللہ کی کتاب پہ عمل کرتے کرتے جب وہ پٹڑی سے اترتے ہیں تو پھر وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، سستا دین، بڑے بڑے شارٹ کٹ، فلاں جگہ اتنی دے کے پکا دو بس تمہارا کام بن گیا، اسی پہ ہی تمہیں آخرت اور جنت مل جائے گی، فلاں مزار پہ چادر چڑھا دو بس ان کی دعاؤں سے ہی تمہارا کام پورا ہو جائے گا۔ یہ کیا؟ یہ سستا دین ہے۔ تو جب دیندار لوگ پٹڑی سے اترتے ہیں پھر وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، نہ صرف شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، وہ دین کے اندر، اللہ کی کتاب میں اندر اپنی گمراہیوں کے لیے جواز ڈھونڈتے ہیں، اور یوں ایک خود ساختہ دین وجود میں آ جاتا ہے، سیلف سٹائلڈ ریلیجن with self-styled mullahs، خود ساختہ مذہب اور سیلف سٹائلڈ ملا، سیلف سٹائلڈ اس میں وہ پیر صاحبان گدی نشین، ان کی اپنی پھر ایک نئی ایک شریعت ہوتی ہے، اس میں مفادات ہوتے ہیں، پھر ایسے ایسے فنکشنز ڈھونڈے جاتے ہیں جس میں کچھ کھانے پینے کو، کچھ نذرانے، کچھ ہدایہ، کچھ تحفے، نئی ریتیں، نئی رسمیں، نئے فنکشنز، جہاں کچھ وصولیابی ہو۔ اب جب اللہ کا سچا دین آتا ہے، اللہ کا سچا رسول آتا ہے، تو یہ لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ یار اب کیا ہوگا۔ اللہ کا سچا رسول آ کے تو کہتے ہیں یہ کیا خرافات ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، یہ کیا کر رکھا ہے تم نے، تو ٹکر ہو جاتی۔ پھر وہ ان میں جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ تو کھلے بندوں کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ غلط ہو گیا، ادھر چلو، یہ اللہ کا سچا رسول ہے، یہ اللہ کا سچا دین ہے، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اپنا سارا کچھ چھوڑ کے ادھر ہو جاؤ۔ ایسے لوگ جیسے عبداللہ بن سلام تھے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے نذرانوں کی، ہدایہ کی، اپنے ذاتی مفادات کی فکر ہوتی ہے کہ کیا ہوگا۔ ابو لہب کا یہی مسئلہ تھا، وہ لوگ جو بیت اللہ کے مجاور تھے ان کا یہی مسئلہ تھا۔ اب دیکھیں ایک بہت بڑی ضرب حضور نے لگا دی ان پہ۔ ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اس پر آپ دھیان دیں، کتنی بڑی ضرب لگ گئی معاشی طور پہ۔ یہ جو مجاور تھے بیت اللہ کے، ان لوگوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ جو شخص آئے باہر سے وہ احرام ہم سے خریدے، ہم سے احرام خریدے گا تو اس احرام کو باندھ کے وہ کعبے کا طواف کر سکے گا۔ اپنے گھر سے لائے ہوئے احرام سے وہ کعبے کا طواف جائز نہیں ہے، کعبے والا ناراض ہو جائے گا۔ اب یہ بات تو بڑی سیدھی سادی لگتی ہے، لیکن کیا کیا؟ اب آدمی آپ کے پاس آیا ہے احرام خریدنے کے لیے، جو 10 روپے کا احرام ہے آپ کو 100 روپے میں بیچ رہے ہیں، 10 گنا قیمت پہ، 20 گنا قیمت پہ آپ وہی احرام بیچ رہے ہیں۔ اچھا بھائی یار میں احرام تو نہیں خرید سکتا، پھر بغیر احرام کے طواف کرو۔ اب کیا ہے بیچارہ ننگا طواف کرنا، اپنے ذاتی جو سادہ کپڑے ہیں ان میں تو طواف کر نہیں سکتا وہ، نہ عمرہ نہ حج۔ احرام خریدنے کے وہ قابل نہیں ہے کہ 10 روپے کی چیز آپ 100 روپے میں، 500 میں، 1000 میں بیچ رہے ہیں، آپ نے اس کی منوپلی کی ہوئی ہے۔ اب جو بیچارے غریب غربا آئیں گے وہ ننگے طواف کریں گے، اور آپ کے ہاں احرام پہ اجارہ داری جو خرید سکتے ہیں وہ آپ سے ہی خریدیں گے۔ یہ کیا ہے؟
یہ خود ساختہ مذہب ہے، اور اس خود ساختہ مذہب کے تحت وہ لوگوں سے لاکھوں روپے بٹورتے تھے، حج کی قیمت لیتے تھے مہنگا احرام بیچ کے. آپ احرام اپنے گھر سے لے گئے، اب قریش کی اجارہ داری ٹوٹ گئی. احرام گھر سے لے کے آؤ اور میقات سے باندھ کے آؤ، یہاں کے احرام خریدنے کا کیا مطلب ہے؟ 40 میل پہلے جا کے پہلے احرام باندھو، میقاتیں آپ نے مقرر کر دی. اب کیا قریش کی ساری چودراہٹ، ساری منوپلی ختم ہو گئی، سودی کاروبار ختم کر دیا جس سے پورے یہود کی معیشت کڑی ہوئی تھی. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ویسٹڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں خود ساختہ مذہب بنانے والوں کے. اب کیا ان مزارات سے جتنی لاکھوں کروڑوں روپے کی آمدن ہوتی تھی وہ کہاں خرچ ہوتی تھی؟ سب عیاشی میں جاتی تھی. اب کوئی کہہ کے دیکھے کہ یار یہ جو پیسے تم دیتے ہو اس سے قبر والی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کہہ کے دیکھیں، مرنے مارے پہ تو لائیں گے وہ لوگ. اس لیے کہ یہ خود ساختہ مذہب ہے. مزاروں کی آمدنی ساری کی ساری اس سے بیٹھ کے چند مشکنڈے کھا رہے ہیں. اب حکومت بھی اس میں شریک ہے، لیکن کوئی یہ تو کہہ کے دیکھے کہ یہ ساری آمدنی حرام کی ہے، ناجائز ہے، پٹائی ہو جائے گی اس کی. کوئی یہ کہہ کے دیکھے کہ یار یہ تم مسجدیں جو بناتے ہو، مدرسے بناتے ہو، اس کا حساب بھی رکھا ہوا اور اس کا حساب ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میں جس امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں وہ حلال کا لقمہ بھی کھاتے ہیں. اتنی سی بات میں نے اخبار میں مضمون میں لکھ دی تھی، مجھے 5 ٹیلی فون آ گئے جان کی دھمکی کے. آئندہ ایسے مضمون لکھا تو پھر ہم مضمون لکھنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے. یہ جب جہاں خود ساختہ مذہب ہوگا، خود ساختہ دین ہوگا، وہاں سچی بات کہنے والا جو ہے اس پہ عذاب آئیں گے. فرمایا کہ یہ تمہیں عذاب میں مبتلا کریں گے، فتنے میں مبتلا کریں گے. ایسا تو یہ کریں گے نہیں کہ یہ حق کے سامنے جھک جائیں، یہ تمہیں اتنا ستائیں گے کہ تم حق بیان کرنے سے باز آ جاؤ. فاحذرهم، ذرا بچ کے رہنا. ہاں یہ فرما دیا کہ ہم ان کی رسی دراز کیے رکھیں گے. منصوبہ ہمارا یہی ہے. ہم اگر چاہیں ان کو روک سکتے ہیں. بلال کو نہ مارو، اس کو انگاروں پہ نہ لوٹاؤ، یاسر کو قتل نہ کرو، یاسر کی بیوی کو قتل نہ کرو. ہم ان کا ہاتھ روک سکتے ہیں لیکن ہم ان کا ہاتھ نہیں روکیں گے. اسی کہ ہمارا منصوبہ جو ہے اس میں ہر ایک کو نیکی اور بدی پھیلانے کا پورا موقع دینا ہے. جتنی آزمائش کی ہم اجازت دیں گے اتنا ہم ان کو ظلم کرنے کی بھی اجازت دیں گے. ہاں ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ ہم ان کے راستے میں کھڑے ہو جائیں گے، نہیں اس سے زیادہ آگے نہیں. تم نے حضرت عیسیٰ کو سزائے موت سنا دی، بہت اچھا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ پہ جوتے مارنا چاہتے ہو، ان کے منہ پہ تھوکنا چاہتے ہو، اس کو سولی پہ لٹکانا چاہتے ہو، تو پھر اپنے آدمی کو کر لو. حضرت عیسیٰ کو تم لے کے گئے، وہی کا جو مخبر تھا حضرت عیسیٰ کو، جو حضرت عیسیٰ کی شکل بنا دیا، مارتے پھرو اس کو. یہ جو آپ ڈراموں میں دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ اس قدر تکلیف نہیں ہونے دے گا کہ اس کے منہ پہ جوتے مارے جائیں اور لوگ مل کے اس کے منہ پہ تھوکیں، اس کے منہ پہ تھپڑ ماریں، پھر اس کو سولی پہ لٹکا دیں. وہ بیچارہ وہ شور مچاؤ، میرے خدا تم نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟
ایسا اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہوتا. یہاں آ کے اللہ تعالیٰ نے بس اس سے آگے نہیں. ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ بھی ظلم کی ایک حد تھی. وہاں پہ آ کے راستہ روک دیا. ابھی آگے میں بتاؤں گا. اس سے آگے تم نہیں آ سکو گے. یہ حد ہے تمہاری. یہاں تک جو ناچ سکتے ہو ناچ لو. لوگوں سے کہہ دیا. دیکھیے آگے آیت آئے گی میں ابھی عرض کروں گا. فَإِن تَوَلَّوْا اور فرمایا کہ ہم ان کو موقع دیا ہے, رسی دراز کی ہے, یہ کریں گے, لیکن تم اپنی طرف سے حکمت سے کام لو. ان کے داؤ پیچ سے بچنے کی کوشش کرو. اکھاڑا ہے یہ, اس میں ہم نے تم دونوں پارٹیوں کو برابر کا موقع دیا ہے. حکمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو. فَإِن تَوَلَّوْا اور حق بات سننے کے باوجود یہ صرف اسی ڈگر پہ ہی چلتے رہیں اور حق کا اتباع نہ کریں. فَاعْلَمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یاد رکھیے انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور منصوبہ یہ ہے کہ ان کی رسی دراز کرے اور ان کو بعض گناہ کرنے کا موقع دے. یہ کھل کھلے, جو ان کی شخصیت ہے وہ باہر آئے. یہ بڑے ایمان کے دعوے دار ہیں, یہ خود ثابت کریں کہ ان سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں. اور یہ اپنے اوپر خود گناہگاری کی مہر, بے ایمانی کی مہر ثبت کر دیں تاکہ جب ہم ان پہ گرفت کریں اس دنیا میں اور آخرت میں تو یہ کوئی جواب نہ دے سکے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی جو اکثریت ہوتی ہے وہ فاسقوں پہ مشتمل ہوتی ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق اور گناہگار ہوتے ہیں. یہاں کی اسلام جو ہے مغربی جمہوریت کی جڑ بھی کاٹ دیتا ہے جس کی بنیاد اکثریت ہے. وہ کہ مجرد اکثریت جو ہے وہ حق کی بنیاد نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ فسق و فجور کی طرف مائل ہوتے ہیں اور نیکی کی طرف, تقوی, ایمان, اللہ کی رضا کے راستے کی طرف کم لوگ